اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 35۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 220 سے 224 نمبر تک کی آیات ہیں، کل 5 آیات ہیں، جس میں سے سب سے پہلی آیت 220 ہے کہ جس کا پہلا جملہ ہے فی الدنیا والآخرہ۔ چونکہ گزشتہ صفحے سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کئی آیات ایسے ہیں کہ جس میں یسألونکا کر کے ایک حکم کو سوال اور جواب کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر سے یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں اور پیغمبر سے کو حکم دیا گیا کہ آپ یہ جواب دے دیں۔ یسألونکا عن الشہر الحرام، کہ شہر حرام میں قتال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یسألونک عن الخمر والمیسر، خمر اور میسر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اپنے مال میں انفاق کرنے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی انفاق کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ مال کا بہترین حصہ راہ خدا میں خرچ کریں، اور اس حکم کی خوبی کو وہی درک کر سکتے ہیں کہ جو لوگ غور کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں اللہ کے آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہ غور و فکر اللہ کی ان تمام نشانیوں میں ہونا چاہیے کہ جو دنیا میں پائی جاتی ہیں، آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر انسان دنیا اور آخرت کی نشانیوں میں غور کرتا ہے تبھی انسان اللہ کے احکام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ عام طور سے جب ہم اللہ کے حکم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا معترض ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے صرف اور صرف دنیاوی زندگی اور اس حکم کا دنیاوی فلسفہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر دنیا اور آخرت دونوں ملا کر دیکھا جائے تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ حکم الہی میں کتنی خوبی پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد 220 نمبر کی آیت میں جس حکم کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یسألونک عن الیتامى، پیغمبر یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور یہ حکم اصل میں یتیموں کے اموال میں، مال میں دخل و تصرف کے حوالے سے ہے کہ بہرحال یتیم سماج کا وہ طبقہ ہے کہ جس کے سر سے گویا سرپرستی ختم ہو گئی ہے، یعنی سر سے سایہ اٹھ گیا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہذا مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس ذمہ داری کو ان کے سرپرستوں کی طرف سے، ان کے والدین کی طرف سے، ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ خود سنبھالیں۔ دوسری طرف چونکہ بہرحال ایک سلسلہ ایسا پایا جاتا ہے کہ یتیموں کے مال میں لوگ لالچ رکھتے ہوئے ان کے قریب جائیں اور پھر ان کے مال کو ہڑپ کر کے کھا جائیں، لہٰذا بہت سختی سے یہ حکم بیان کیا گیا اسلام میں کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں، یتیم کا مال یعنی آگ کھا رہے ہیں، اور وہ بہت یعنی جہنم میں وہ آگ ظاہر ہو جائے گی اور ان کا پیٹ پھٹے گا اور آگ ہی نکلنے والی ہے۔ اس اعتبار سے ممکن ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ بھائی بالکل یتیم سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یعنی انسان ان کا مال کھا لے تو وہ آگ ہو جائے۔ قرآن یہاں پر اس جہت سے ایک وضاحت پیش کرتا ہے کہ اصلاح لہم خیر، مال کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ آپ ان کے نزدیک جائیں، ان کی سرپرستی اختیار کریں، ان کا مال جو ہے وہ حاصل کریں اور اس کو بہرحال تصرف کریں یا اس کو مثلا تجارت میں لگائیں اور اس کے بعد اس کا فائدہ ان کو بھی دیں اور آپ بھی اس میں سے فائدہ اپنا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہ سارے کام یتیم کی اصلاح کے لیے، یتیم کے فائدے کے لیے کیا ہے یا اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اگر یتیم کے مال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ پہلا حکم ہے کہ جہنم سے، کہ آگ سے، یعنی آگ سے پیٹ بھر رہے ہیں اور یہ آگ جو ہے وہ ایک دن نکل کے باہر آئے گی۔ اور اگر جو ہے وہ اس نیت سے آپ یہ یتیم کے ہاں دخل و تصرف کر رہے ہیں، یتیم کا مال استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یعنی یتیم کو وہ مال واپس کر دیں گے، تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے، اور یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان فساد کے ارادے سے یتیم کے قریب گیا ہے، کون جو ہے وہ اصلاح کے لیے یتیم کے پاس گیا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس حکم کو اور سخت کر دیتا، یعنی حکم یہ دیتا کہ نہیں، تم کو یتیم کے مال میں مال استعمال کرو اور مثلا ان سے تجارت کرو، لیکن ایک بھی فائدہ تم کو نہیں لینا ہے بلکہ سب یتیم ہی کو واپس کر دینا ہے۔ بہرحال یتیم کے مال کے حوالے سے قرآن کے مختلف آیات میں جو حکم بیان کیے گئے ہیں بہت سخت ہیں۔ سورہ مبارکہ نساء کی
3 نمبر کی آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرو، اس لیے کہ پہلے رواج یہ تھا کہ لوگ بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے شوہر کے اموال کو مثلا خود جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، لہذا حکم دیا گیا کہ جب بیوہ عورتوں سے شادی کرو تو جو یتیموں کا مال ہے اس کو تم الگ رکھو، یعنی بیوہ سے شادی کے بہانے یتیم کا مال کھانے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طریقے سے اسی سورہ میں، سورہ مبارکہ نساء کی 6 نمبر کی آیت میں کہا کہ بس اس وقت تک یتیم کا مال تم اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو جب تک جو ہے وہ یتیم نافہم ہے، نہ سمجھ ہیں، لیکن جیسے ہی ان کے اندر سمجھداری آ گئی تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا مال ان کو واپس کر دو، یعنی وہ خود اپنے مال کو جیسے چاہیں گے استعمال کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یعنی مال کے علاوہ جو یتیم کے حوالے سے ذمہ داری ہے مولا کائنات کی جو وصیت ہے، 47 نمبر کا خط مولا کائنات کا، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہم ولا تضیعوا بحضرتکم، کہ یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کا بہت خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکے رہ جائیں یا تمہارے سامنے یتیم ضائع ہو جائیں، یعنی بہرحال یتیم کا مال انسان کھائے وہ بہت بری چیز ہے، نہیں، یہیں سے حکم ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یتیم کی پرورش کرنا ہے، یتیم کو کی نوازش کرنا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ ہم اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں دونوں ساتھ میں ہوں گے، یعنی ایک درجہ اور ایک مقام میں ہوں گے، لہذا اس حکم کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے مشرک عورتوں یا مرد سے شادی کرنے کے حوالے سے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرو، اس لیے کہ مشرک مومن کنیز، یعنی ایک عورت اگر کنیز ہو، آزاد نہ ہو، وہ بھی مشرک آزاد عورت سے بہتر ہے، یعنی انسان مومن کنیز سے شادی کر لے، مومنہ کنیز سے شادی کر لے، لیکن مشرک عورت سے شادی نہ کرے۔ اسی طریقے سے مرد کے حوالے سے بھی کہ مشرک مرد سے شادی نہیں کرے، لیکن دونوں کی جو حد حرمت کی بیان کی گئی کب تک حرام ہے؟ مشرک عورت اس وقت تک حرام حتی یؤمنہ، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کہ اگر جو ہے وہ ایمان لے آئے تو بس، یعنی اسلام کی جو دشمنی ہے وہ مشرک عورت سے نہیں ہے بلکہ شرک سے ہے، لہذا اگر وہی مشرک عورت ایمان لے آئے، مومن ہو جائے، تو گویا وہ ساری یعنی کنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں اور حکم جو ہے وہ حرمت جواز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مرد کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ جو حکم ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب بہرحال یعنی اس حوالے سے بھی قرآن نے یہ اشارہ کر دیا کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یعنی مشرک عورت بہت زیادہ تم کو پسند آ جائے، خوبصورت لگنے لگے، ٹھیک ہے وہ تمہاری اپنی پسند ہے، لیکن خدا کو جب پسند نہیں ہے تو اللہ جو ہے تمہیں اجازت دینے والا نہیں ہے، یعنی مثلا ایک کم حسن والی، کم جس کو کہا جائے وہ چہرے والی مومنہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس مشرک عورت سے کہ جس کا حسن مثلا 4 چاند لگے ہوں۔ ایک مومن مرد جو ہے وہ تمہارے لیے، غلام مومن تمہارے لیے بہتر ہے اس مرد سے کہ جو مثلا جو ہے بہت حسین و جمیل، بہت مالدار ہو۔ بہرحال کوئی بھی چیز انسان کو یعنی ایمان کے حوالے سے کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے بہرحال یعنی انسان کو بہت زیادہ توجہ رکھنا چاہیے کہ قرآن اس کا فلسفہ بھی بیان کرتا ہے کہ بہرحال اگر انسان اس طریقے سے شادی کرتا ہے، یعنی ایک مومن مشرک سے شادی کرے، مومن عورت مشرک سے شادی کرے، یا مومن مرد جو ہے وہ مشرک عورت سے شادی کرے، تو بہرحال یہ نسلوں میں منتقل ہوگا، اس لیے کہ یہ سلسلہ ایسا ہوگا کہ انسان کو مثلا یہ مشرک جو ہیں وہ جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں، جبکہ پروردگار عالم تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے۔ اور نہ صرف ایک انسان کی بات ہے بلکہ ایک نسل جو ہے وہ اس کی تباہی کا معاملہ ہوتا ہے، کہ ایک نسل تباہ ہونے والی ہوتی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اس کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت یہ بھی یسألونک سے شروع ہو رہی ہے، 222 نمبر کی آیت ہے کہ وہ حیض عورتوں کے سلسلے میں ہے کہ اگر عورتیں حالت حیض میں ہیں تو ان کے حکم کے حوالے سے پیغمبر کی حکمت، پیغمبر آپ کہہ دیں کہ حالت حیض میں عورت تکلیف میں ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ایسی حالت میں ہم بستری سے پرہیز کریں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہرحال بعض احکام ہیں عورتوں کے یعنی حوالے سے، حائض عورتوں کے حوالے سے، کہ جن کو
یہاں پر نہیں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال فقہا نے فقہی کتابوں میں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ حائض عورت کا حکم کیا ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ اس سے ہم بستری نہیں کی جا سکتی، دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ مثلا نماز نہیں پڑھے گی، اور روزہ اگر ماہ رمضان ہے تو روزہ بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ روزے کی قضا عورت کے اوپر واجب ہے، لیکن نماز کی قضا واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کر لے اور اس کے بعد مصلی پہ اتنی دیر جتنی دیر نماز پڑھتی ہے اتنی دیر بیٹھے اور ذکر میں مشغول رہے، کچھ بھی سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتی رہے۔ یہ سارے احکام ہیں کہ جو بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کب تک ہے؟ جب تک وہ عورت حالت حیض میں، حالت حیض کی حد اقل جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، کہ 3 دن تک انسان یعنی عورت کے یہاں خون آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جب پاک ہو جائے گی تو چونکہ ہماری مورد بحث میں جو حکم تھا کہ ہم بستری حرام تھی وہ حلال ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو بھی یعنی احکام تھے، مثلا نماز وہ فریضہ عائد ہو جائے گا، روزہ ہے تو روزہ واجب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے بہرحال ضرورت ہے کہ انسان یعنی مثلا عورتوں کو ضروری ہے کہ وہ ان احکام سے باخبر ہوں اور یہ سارے احکام جانتے ہوں، لیکن اس کے برخلاف ہمارے سماج میں بہرحال یعنی جو لوگ اس تمام احکام کی طرف توجہ نہیں رکھتے، ایک چیز مشہور ہے کہ عورت کے حیض شروع ہوا تو اب 7 دن یعنی خون آئے یا نہ آئے 7 دن تک وہ اپنے کو نجیس اور اس کے بعد بالکل کنارے رہیں گی، اور مثلا کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گی، یا بسا اوقات بعض جگہوں پر بالکل انہیں اچھوت تصور کیا جاتا ہے، بالکل نجس اور غلیظ تصور کر کے بالکل کنارے ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کسی سیاہ سفید میں ہاتھ نہ لگائیں، کھانا پکائیں گی تو مثلا نعوذ باللہ وہ حرام ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عورت بہرحال وہ ایک نجاست ہے کہ جو ایک معنوی نجاست ہے، اور اس کی جو ظاہری نجاست ہے وہ ایک حد تک محدود ہے۔ عورت کا ہاتھ پیر یہ ساری چیزیں نجس نہیں ہو جاتے ہیں، اور عورت بالکل اچھوت نہیں ہو جاتی کہ انسان اس کو کنارے ڈال دے۔ جو احکام ہیں شریعت کے ان کو معلوم کر لے اور اس حد تک انسان کو رعایت کرنا چاہیے۔ اب اگر خون جو ہے وہ 3 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ 3 دن کے بعد غسل کرے گی عورت، اور اگر مثلا چوتھے دن بند ہو جاتا ہے تو چوتھے دن غسل، 5ویں دن بند ہو جاتا ہے 5ویں دن غسل۔ بہرحال جو مدت ہے وہ اس مدت ہی کے اندر 7 دن کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ عورت کا خون شروع ہو جائے تو 7 دن تک نجس رہے گی، بلکہ خون 3 دن کے بعد جس دن بھی بند ہو جائے گا اس دن اس کے اوپر غسل واجب ہوگا اور سارے احکام عائد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ضروری ہے کہ انسان معلوم کر لے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اس کے بعد کی آیت نساؤکم حرث لکم، عورت تمہاری کھیتی ہے۔ اس کے حوالے سے بعض لوگوں نے یہ پروپگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ بہت ہی رقیق اور بہت ہی گویا عورت کے لیے ایک نازیبا یہ تعبیر قرآن نے پیش کیا، اس لیے کہ مثلا کھیتی کا تصور ان کے ہاں صرف اور صرف جوتائی سے لیا گیا ہے۔ کھیت جو ہے وہ صرف جوتنے کے لیے نہیں ہوتا، کھیت کا مقصد دانہ اگانا ہوتا ہے اور اس کے لیے کھیت کی جوتائی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر قرآن نے یہ تعبیر پیش کیا ہے تو انسان وہ ایسی چیزوں کو ذکر کرے یا ایسا معنی کرے کہ جو ایک مقصد رکھتا ہے، ورنہ کھیت صرف جوت کے تو نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ مثلا انسان صرف یہی معنی کرے کہ نعوذ باللہ ایک رقیق اور نازیبا تعبیر عورت کے لیے پیش کی گئی۔ نہیں، عورت تمہارے لیے کھیتی ہے۔ کھیتی کس لیے ہوتی ہے کہ ایک دانہ اپنے وجود میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایک دانہ ہے، کہیں گر گیا جل بھن کے تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی یعنی اس کا کوئی نام و نمود نہیں رہے گا۔ لیکن یہی دانہ جب ایک کھیت میں ڈالا جاتا ہے تو کھیت میں ڈالے جانے کے بعد اس دانے کا وجود آگے بڑھتا ہے، اور نہ صرف بڑھتا ہے بلکہ اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ ایک وجود سے مثلا سینکڑوں وجود پیدا ہوتے ہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک دانے کا وجود پھیل کر مثلا اس حد تک ہو جاتا ہے کہ وہ پوری ایک کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو انسانی وجود ہے وہ محدود ہے، بہرحال ایک انسان ہے، وہ کچھ دن کے بعد یعنی اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور تمام ہو جائے گا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اس کی زندگی میں یہ ایک سلسلہ رکھا کہ وہ ایک عورت کے ذریعے اپنے وجود کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا مثلا روایات میں بھی ہے کہ انسان کا
کہ مرنے کے بعد سارے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ جو اس نے عمل صالح انجام دیا ہے، جو اس نے جو ہے وہ نیکی کی ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ اولاد جو انسان چھوڑ کے گیا ہے، کہ اولاد کے ذریعے بھی انسان کے عمل صالح کا رشتہ انسان سے برقرار رہتا ہے۔ لہذا عورت کھیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت تمہارے وجود کو دوام بخشتی ہے، عورت تمہارے وجود کو آگے بڑھاتی ہے، اس معنی میں عورت کو قرآن نے کھیتی سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت یعنی 224 نمبر کی آیت، جس میں قسم کے حوالے سے حکم بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ خدا کا نام بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی جلیل ہے، بہت ہی بزرگ ہے، لہذا بات بات میں خدا کے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور خدا کے نام کی قسم نہیں کھانا چاہیے، بلکہ اللہ کو عرض یمین یعنی قسم کا سرمایہ نہیں بنانا چاہیے، کہ مثلا بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اللہ کو اسی وقت یاد کریں جب قسم کھانا ہو، اور یہ قسم ضروری نہیں کہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا کائنات سے کہ یا علی لا تحلف باللہ کاذبا ولا صادقا، پیغمبر نے فرمایا کہ علی قسم نہیں کھانا اللہ کے نام کی، چاہے جھوٹی ہو چاہے سچی ہو، مگر یہ کہ کوئی ضرورت ہو، ضرورت بھی انسان اپنے اپنے اعتبار سے بہرحال وہ تصور کر سکتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیسی ہے، لہٰذا چھوٹے موٹے معاملات میں اور مثلا جھوٹی شان اپنی بنانے کے لیے یا خدا نخواستہ اپنی جھوٹی عزت برقرار رکھنے کے لیے انسان کو اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ روایات میں ہے جھوٹے قسم کے حوالے سے کہ اگر کوئی انسان ایک مثلا قسم کھاتا ہے، قسم نہ کھانے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس سے زیادہ اس کو عطا کرے گا، لہٰذا انسان جو ہے خدا کے نام کو استعمال نہ کرے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اتخذوا ایمانہم جنتاً، منافق وہ ہیں کہ جو قسم کو اپنی سپر بناتے ہیں، یعنی وہ قسم ہی کے ذریعے اپنے کو بچا کے رکھتے ہیں، ہر بات میں قسم کھا کے اپنے کو بچا لیتے ہیں، یہ منافقین کی صفت ہے۔ لیکن مومنین ان کے حوالے سے جو تاریخ بیان کیا گیا، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ امام کے گھر میں کوئی ایک خاتون تھی کہ جس سے امام نے شادی کیا تھا، اور ایک غلام نے یہ بتایا کہ یہ عورت جو ہے وہ خارجی ہے، لہٰذا امام کو جب یہ احساس ہوا تو امام نے اس کو طلاق دے دیا، اور 400 دینار اس کا مہر تھا، امام نے وہ مہر دے دیا۔ امام نے طلاق دینے کے بعد مہر بھی ادا کر دیا، لیکن وہ عورت گئی اور جا کے اور اس نے حاکم مدینہ کے سامنے شکایت کی کہ مثلا انہوں نے ہمارے ساتھ شادی کیا تھا اور ہم کو طلاق دیا لیکن ہمارا مہر ادا نہیں کیا۔ امام جب دربار میں گئے تو حاکم نے امام سے کہا کہ بہرحال آپ کے پاس اگر کوئی گواہ نہیں ہے تو آپ قسم کھا لیں کہ مہر آپ نے ادا کر دیا ہے۔ امام نے قسم نہیں کھائی بلکہ 400 دینار اس کو دے دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان آپ تو سچے تھے، یعنی آپ تو کیا کہتے ہیں مہر دے چکے تھے تو آپ کو قسم کھا لینا چاہیے تھا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، خدا کا نام بہت ہی عظیم ہے، 400 دینار کے لیے ہم خدا کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے، لہٰذا امام نے 400 دینار دینا گوارا کیا اور خدا کے نام کی قسم کھانا گوارا نہیں کیا، لہٰذا خدا کے نام کو اتنا عظیم اور جلیل سمجھنا چاہیے کہ ہر بات میں خدا کے نام کی قسم نہ کھائی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔